حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 16 سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ: جس کسی شخص سے اس دن یعنی قیامت کے دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا، اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت ہے جس کے ذریعے سے مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 یعنی 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے محفوظ ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ایک رحمت کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ صرف اللہ رب العزت نے اپنی ایک رحمت اپنی مخلوق کو دی ہوئی ہے، اور 99 قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے، اور مجھے رزق عطا کر۔ یہ وہ حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو بتائی تھی۔ حلال و طیب پاک رزق کے لیے دعا: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبولیت والے عمل کی دعا کرتا ہوں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، تو مجھے اپنے حلال کردہ چیز کے ذریعے اپنی حرام کردہ چیز سے کافی ہو جا، اور مجھے اپنے فضل کے ذریعے اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ بڑھاپے میں وسیع رزق کے لیے دعا: اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی
عند كبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں اور میری عمر ختم ہونے لگے تو اپنا رزق مجھ پر وسیع کر دے، یعنی میرے پاس رزق کی تنگی نہ ہو۔ رزق روزی میں برکت کے لیے یہ دعائیں پڑھنے کے ساتھ استغفار کی کثرت اور حسب استطاعت صدقے کا معمول رکھنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اپنے حق میں بھی وہ چیز اس کو عطا کرتے ہیں۔ دوسروں کے رزق میں برکت کی دعا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ جب ہم دوسروں کے لیے رزق مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سے زیادہ عطا کریں گے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، پھر درود شریف، اس کے بعد اپنے لیے، اس کے بعد سب مسلمانوں کے لیے۔ مومن کا ہتھیار، ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کی دعائیں ہیں۔ وہ جتنی اپنے لیے زیادہ دعائیں کرے گا تو اس کے حق میں اتنی زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے؟ مال میں اضافے کا ایک نسخہ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پھر پڑھ لیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جو شخص اپنے مال میں اضافے کے لیے اور زیادتی کے لیے اس کو پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، ویا مقلب القلوب، ویا خالق الابصار، ویا دلیل المتحیرین ارشدنی۔ یہ دعا صبح بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور شام کو بھی۔ یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، ویا مقلب القلوب، ویا خالق الابصار، ویا دلیل المتحیرین